الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ الحمدللہ آج ہماری اعلیٰ ربیعۃ الطالبین المصور رابع کی چھٹی کلاس ہے، تو اس کو ہم بلا تاخیر اب شروع کرتے ہیں۔ الدرس الثانی، دوسرا سبق ہے آداب الطعام فی الاسلامی، اسلام میں کھانے کے آداب کے بارے میں یہ قصہ ہے، تو اس کی عبارت ہے حدیثنا فی ھذا الیوم عن ادب من الآداب الشرعیۃ وہو ادب نحتاج الیہ باستمرار الا وہو آداب الاکل او آداب الطعام۔ آج کی ہماری گفتگو آداب شرعیہ میں سے ایک ادب کے بارے میں ہے، اور وہ ادب ہم سب کو مسلسل پیش آتا ہے، وہ کھانے یا طعام کے آداب ہیں۔ المسلم ینظر الی الطعام والشراب باعتبارہما وسیلۃ الی غیرہما لا غایۃ مقصودۃ، فہو یأکل ویشرب من اجل محافظۃ علی سلامۃ بدنہ الذی بہ یمکنہ ان یعبد اللہ تعالی۔ مسلمان کھانے اور پینے کو سمجھتا ہے ان دونوں کے اعتبار سے وسیلہ بناتے ہوئے، ان کے علاوہ کو نہ کہ ان دونوں کو انتہائی مخصوص سمجھتے ہوئے وہ بدن کی سلامتی کی محافظت کے لیے کھاتا پیتا ہے کہ اللہ کی عبادت پر قادر ہو سکے۔ تلک العبادۃ التی تؤہلہ لکرامۃ الدار الآخرۃ وسعادتہا، یہ عبادت اسے آخرت کی بہتری اور سعادت مندی کا اہل بنائے گی۔ ومن ہنا کان المسلم یلتزم فی مأکلہ ومشربہ بآداب شرعیۃ منہا، اور یہاں مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے کھانے پینے میں آداب شرعیہ کا لحاظ اور التزام کریں، جن میں سے یہ ہیں: ان ینوی باکلہ وشربہ التقویۃ علی عبادۃ اللہ تعالی لیثاب علی ما اکلہ وشربہ، فالمباح یصیر بحسن النیۃ طاعۃ یثاب علیہا المسلم، یہ کہ وہ کھانے پینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت پر تقویت کی نیت کرے تاکہ اسے اس کے کھانے پینے کا ثواب ملے، تو مباح کام اچھی نیت سے نیکی بن جاتا ہے، اس پر مسلمان کو ثواب دیا جاتا ہے۔ وَأَن يَغْسِلَ يَدَيْهِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ لِيَتَفَادَى مَا قَدْ يَكُونُ عَلَيْهِمَا مِنَ الْأَوْسَاخِ الْمُؤْذِيَةِ مُسَبِّبَةِ لِلْأَمْرَاضِ، اور یہ کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں اپنے ہاتھ دھوئے تاکہ ان پر سے لگی میل اور گندگی سے بچے جو نقصان دہ ہو اور بیماریوں کا سبب بنے۔ وَأَن يَضَعَ الطَّعَامَ عَلَى السُّفْرَةِ الْمَوْضُوعَةِ عَلَى الْأَرْضِ، اور یہ کہ کھانا زمین پر دسترخوان بچھا کر رکھے۔ وَأَن يُسَمِّيَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَبْلَ الطَّعَامِ، فَعَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم فلیذکر اسم اللہ فإن نسی ان یذکر اسم اللہ فی اولہ فلیقل بسم اللہ اولہ وآخرہ، رواہ ابو داود والترمذی۔ اور یہ کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی کھانا کھائے تو وہ اللہ کا نام ذکر کرے، تو اگر بھول جائے شروع میں تو اللہ کا نام ذکر کرنا تو وہ اس طرح کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، اور اس کو روایت کیا ہے ابو داؤد اور ترمذی نے۔ وَأَن يَرْضَى بِالْمَوْجُودِ مِنَ الطَّعَامِ وَأَلَّا يَعِيبَهُ وَإِنْ أَعْجَبَهُ أَكَلَ وَإِنْ لَمْ يُعْجِبْهُ وَلَمْ يَتَعَفَّفْ وَلَمْ يَتَذَمَّرْ، انما ترکہ لحدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ والا ترکہ، رواہ البخاری۔ اور یہ کہ جو کھانا موجود ہو اسے خوش رہے اور عیب نہ لگائے، اور اگر پسند ہو تو کھا لے، اور اگر پسند نہ ہو تو اف نہ کرے اور نہ ملامت کرے نہ غصہ کرے، ہاں چھوڑ دے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کھانے کو عیب نہ لگایا، اگر پسند آیا تو کھا لیا وگرنہ چھوڑ دیا۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا۔ وَيَجْلِسُ لِلْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَيُكْرَهُ الْاتِّكَاءُ عِنْدَ الْأَكْلِ، اور یہ کہ کھانا پینے کے لیے بیٹھے ٹیک لگا کر کھانا مکروہ ہے۔ وَأَنْ يَأْكُلَ بِالثَّلَاثَةِ أَصَابِعَ مِنْ يَدِهِ الْيُمْنَى وَأَنْ يَأْكُلَ مِمَّا يَلِيهِ وَلَا يُزَاحِمَ الْآخِرِينَ، اور یہ کہ اپنے سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیوں سے کھائے، اور یہ کہ اپنے قرب سے کھائے، دوسروں سے ٹکرائے نہ، مطلب کہ ہاتھ ادھر ادھر نہ مارے۔ وَيُصَغِّرُ اللُّقْمَةَ وَيُجَوِّدُ مَغْدَهَا وَمَا لَمْ يَبْتَلِعْهَا لَمْ يَمُدُّهَا يَدُهُ إِلَى الْأُخْرَى، اور لقمے چھوٹے چھوٹے بنائے اور عمدگی سے اچھے سے چبائے، اور نگلے نہ، اپنے ہاتھ کو دوسری طرف نہ بڑھائے۔ وَإِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ لَمْ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ بَلْ أَخَذَهَا وَأَمَاتَ مَا لَحِقَهَا مِنْ أَذًى ثُمَّ أَكَلَهَا۔ وَأَلَّا يَنْفُخَ فِي الْمَاءِ حَالَ الشُّرْبِ وَلْيَتَنَفَّسْ خَارِجَ الْإِنَاءِ ثَلَاثًا، اور جب لقمہ گر جائے شیطان کے لیے اسے نہ چھوڑے، اور جو گندگی اسے لگے اسے ہٹا دے، پھر اسے کھا لے، اور یہ کہ پانی پیتے وقت پھونک نہ مارے، اور برتن کے باہر 3 بار باہر سانس لے۔ وَأَنْ يُمْسِكَ عَنِ الْأَكْلِ قَبْلَ الشِّبَعِ اقتداءً بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَحَتَّى لَا يَقَعَ فِي التُّخْمَةِ الْمُهْلِكَةِ وَالْبِطْنَةِ الْمُذْهِبَةِ لِلْفِطْنَةِ، اور یہ کہ سیر ہونے سے پہلے کھانے سے رک جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے، اور یہ کہ مہلک بد ہضمی نہ ہو اور بسیار خوری سمجھداری لے جاتی ہے۔ وَبَعْدَ أَنْ يَنْتَهِيَ مِنَ الطَّعَامِ أَلَّا يَمْسَحَ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ وَلَا يَغْسِلَهَا حَتَّى يَلْعَقَهَا بِنَفْسِهِ أَوْ يُلْعِقَهَا غَيْرَهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِيهَا بَقِيَّةٌ، اور کھانے کے بعد اپنے ہاتھ ٹشو سے صاف نہ کرے اور نہ دھوئے یہاں تک کہ خود چاٹ لے یا غیر کو چاٹنے دے، کیونکہ اس میں باقی مانندہ ہے۔ وَأَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ تَعَالَى عَقْبَ أَكْلِهِ وَشُرْبِهِ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اپنے کھانے پینے کے بعد۔ تو الحمدللہ آج کا جو ہمارا قصہ ہے آداب الطعام فی الاسلام، تو یہ ہمارا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے۔ تو اب ہم اس کی تمرین کی طرف چلتے ہیں۔ تو پہلی تمرین ہے التدریب الاول، پہلی مشق۔ پہلے سوال کا جواب ہے افضل ان التزم عند الاکل والشرب بآداب شرعیۃ لاتباع السنۃ۔ دوسرے سوال کا جواب ہے ان اجید المدغ لانالم امراض بسرعۃ الاکل، اور تیسرے سوال کا جواب ہے ان اتناول الطعام بین الساخن والبارد لتحفظ لی ولتلزیمۃ الطعام، اور چوتھے سوال کا جواب ہے ان اجتمع مع الاسرۃ علی الطعام للضرورۃ فی ھذا الامر۔ پانچویں سوال کا جواب ہے ان اترکہ حتی یبرد لان یحفظ اللسان من السخن، اور چھویں سوال کا جواب ہے ان اتناول الوجبات الخفیۃ لنشاط الجسد۔ ساتویں سوال کا جواب ہے ان آکل دون الشبع لکی لا امرض، اور آٹھویں سوال کا جواب ہے ان آکل جالسا علی الارض لان فیہ تواضعا۔ نویں سوال کا جواب ہے ان اتناول الطعام فی نفس الوقت یومیا لالتزام الوقت۔ التدریب الثانی، دوسری مشق۔ پہلے سوال کا جواب انوی بطعامی و شراب التقویۃ علی عبادت اللہ۔ دوسرے سوال کا جواب امدغ الطعام بشکل صغیر و اجود مدغہ۔ تیسرے سوال کا جواب اشرب الماء جالسا، اور چوتھے سوال کا جواب آکل الطعام بابتداء التسمیۃ بانتہاء الحمد۔ پانچویں سوال کا جواب اغسل یدی قبل الطعام و بعدہ، اور چھویں سوال کا جواب لا اعیب الطعام عندہا لم اعجبہ۔ ساتویں سوال کا جواب اعطا الی الاخر اذا رأیت شیئا غریبا فی الطعام۔ آٹھویں سوال کا جواب اصبر اذا تأخر الطعام، اور نویں سوال کا جواب یجب ان نأکل علی الوقت المحدد۔ التدریب الثالث، تیسری مشق۔ پہلے سوال کا جواب ذهب ما لحقہ من المعاملۃ حلل ما لحقک من المشکلۃ۔ ذهبت ما لحقہ من الامر
अमित मा लाहिका का मिन अजन, जा मा लाहिका हु मिनल इम्तिहानी, अमति मा लाहिका का मिनत तलव्वुसी। और दूसरे सवाल का जवाब, इज़ा लम तस्तफ्तिह फ़फ़अल मा शिअता, इज़ा जाअ अल मुअल्लिमु फ़त्लुबुनी, इज़ा लम तकुम अल आना फ़जलिस, इज़ा ज़हब हामिदुन अराजिउ दरसा, इज़ा जाअ ज़ैदुन फ़दउनी, इज़ा कान सुकूतु हुना फ़क़रा दरसका। और तीसरे सवाल का जवाब, इज़ा शरिब अहदुकुम फ़लयज़कुरिस्मल्लाहि, इज़ा नहिता फ़ी मकानी फ़कुल सुब्हानल्लाहि, इज़न तहाल आकिलु फ़कुल अल्हम्दुलिल्लाह, इज़ा रअयत शैअन जमीलन फ़कुल मा शा अल्लाहु, इज़ा इर्तफ़अ मकानन फ़कुल अल्लाहु अकबर, इज़ा तबअस कसीरन फ़जलिस क़लीलन। अत-तदरीबुर राबे, चौथी मश्क। उर्दू पैराग्राफ है, इसकी अरबी करनी है, तो अरबी समात फरमा लें। अल वजबातु सरीअतु ताउम्मु फ़ी मजमूअतिना यौमिय्यन व याकुलूनहन नासु बित्तशव्वुक़ि लाकिन्नस्तिअमालुहु यदुर्रु लिस्सिह्हतिल इंसानी लियजनिबल इंसानु इय्याहु शैउल्लज़ी यअलमु हुवा मुदिर्रुन लहु औ सबबुल मरदि लहु लियत्तक़िल इंसानुल मरीदु लिलमुस्सिह्हति खुसूसन। अत्ताअमु ताकुलु अन यतउमा लिनफ्सिही कुल्लु तामी बिमुवाफ़िक़ि सबील शरइयति व सुन्नति अंतुम बाबु अला हाज़ल अमली कसीरुन अई लिसबबिल अक्ली मुवाफ़िक़ुस सुन्नति लना कुल्लु बिमुवाफ़िक़िस सुन्नति मिनल यौमि लिनफ्स सुला अयदीना क़ब्ला तनावुलित तामी व बअदहु लिनजलिसा बिस्सकूनि इज़ा कुन्ना नअकुलु बिमुवाफ़िक़िस सुन्नति लिनफ्सिमा अदइयत क़ब्ला तनावुलित तामी व बअदहु। अत-तदरीबुल ख़ामिस, पाँचवीं मश्क। पहले सवाल का जवाब है, नाम आजबतनी हाज़िहिल क़िस्सता लिअन्ना फ़ीही तकल्लुमु अन अदबिल मिनल आदाबि शरइयति, बय्यना फ़ीहा आदाबुत तामी, बय्यना फ़ीहा अन तग़सिला अयदीना क़ब्ल तामी व बअदा, व बय्यना फ़ीहा अल अहादीसुन नबविय्यतु अन आदाबित तामी। दूसरे सवाल का जवाब, आजबनी फ़ी हाज़िहिल क़िस्सतिल आदाबि शरइयति लिअन्नल आदाब शरइयत यजिबु अलल मुस्लिमी इल्तिज़ामुहु व इहतिमामुहु व बय्यना फ़ीहा आदाबुन अत्ताअमु व सुननु नबविय्यतुन अन्ना लित्तामिन व इत्तिबाउस सुन्नति ला बुद्दा लिल मुस्लिमी लिअन्न फ़ी इत्तिबाइस सुन्नति निजातुन व फ़ीहि सवाबुन। और तीसरे सवाल का जवाब, फ़ी हाज़िहिल क़िस्सति ज़िक्र फ़ीहा दरसु अल्लज़ी बैन फ़ीहिल अदबुश शरइयतु अई आदाबुन अल अक्लु औ आदाबुत तामी, कानल इब्तिदाउ अई इब्तिदाउल अक्ली बिनिय्यतिन हसनतिन नहु अल अक्लु लितक़वियतिन अला इबादतिल्लाहि ताला गस्लुल यदि मिनल क़ब्ल तामी व बअदहु तस्मियतुल्लाहि फ़िल इब्तिदाइ वल जुलूसि लिल अक्लि व शुर्बि अकला बिसलासति असाबिइन बिल यदिल युमना तस्गीरुल लुक़मति लिजवीदिल मुस्नई व गैरिहा वल्हम्दुलिल्लाहि ताला अक़बा अक्लिही व शुर्बिही। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सबक जो है आदाबुत तामी वल इस्लाम, तो वो हमारा आज कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसी इस्लामी भाई को समझ ना आई हो तो वो कमेंट में मुझे बता दे, या मेरा ये नीचे स्क्रीन पर व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, इस पर मुझे बता दें कोई गलती हो तो उसके लिए भी रहनुमाई फरमा दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह हाफ़िज़।